باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہسٹوریکل کنسپریسی ایونٹس اینڈ سچویشنز کے لحاظ سے گفتگو چل رہی ہے، ورلڈ انگیج ایشوز کے لحاظ سے بات چیت ہو رہی ہے، اس میں آج میں 14 نکات شامل کرتا ہوں۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے جو ملین مارچ کیا تھا، کوئی کس طرح گزری ہے پچھلے سال میں 23 سال میں کراچی کے اندر اسرائیل کے خلاف۔ ڈاول نیٹ نے مجھے یہ پیغام دیا کہ یہ ملین مارچ قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف ہے، محمد اور علی کے خلاف ہے، یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے۔ نام ہم اسرائیل کا لے رہے ہیں اور اسی کو ہم شمالی اتحاد بولتے ہیں۔ یہ ہسٹوریکل ایونٹس نمبر 1 ہو گیا کنسپریسی کے لحاظ سے۔ اور جب یہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد گیا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو بھارتی شہری بولتے تھے اور یہ اس کو نیازی بولتا ہے، تو دونوں لحاظ سے بھارت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ پاکستان از نو ویئر آن دا ارتھ ان سازشوں کے لحاظ سے۔ نقطہ نمبر 2 یہ ہے کہ عورت مارچ اسلام آباد میں ہوا۔ مارچ کا مہینہ تیسرا ہوتا ہے ABC۔ سیریا کو ذبح کر دیا گیا، پورا سیریا حلال ہو گیا، سارے مسلمان شہید ہو گئے شام کے جو ہیں۔ پھر یہ امریکی سفیر بہاولپور میں ہمارے بے گناہ فوجی افسروں کے ساتھ مر گیا، ہمارے افسر تو شہید ہوئے۔ پھر یہ فرانسیسی سفیر کی بڑی کہانی چل رہی ہے پچھلے سال سے۔ اور پھر کوئٹہ میں امریکی سفیر جو ہے، چینی سفیر جو ہے، وہ ہوٹل کے اندر محصور ہوا اور بم دھماکہ ہوا۔ یہ سارا سی پر حملہ ہے، سی پیک پر بھی حملہ یہی ہے۔ میں نے ایک زیارت پڑھی تھی حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو بنی ہاشم کے بزرگ تھے، کہ السلام علیکم سیما الانبیاء، اے انبیاء کی نشانی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی میں سیما کا مطلب اور ہے، ہندی میں اور ہے، انگریزی میں اور ہے، چینی اور فرانسیسی میں اور ہے، لیکن شیطان کا مطلب ایک ہی ہے کہ اسلام پر حملہ۔ وہ نہ امریکی سفیر کا دشمن ہے، نہ وہ فرانسیسی سفیر کا دشمن ہے، نہ وہ چینی سفیر کا دشمن ہے۔ عورت مارچ تو وہ خود کرواتا ہے، مسلمان عورتوں کو وہ قاتل ہے، مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو وہ آگے لاتا ہے۔ اصل میں وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا قاتل ہے، آدم علیہ السلام کا قاتل ہے، پہلے نبی، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل ہے۔ شام کا ہرقل بادشاہ تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، حالانکہ ہرقل کا اور شام کا کوئی تعلق ہی نہیں حجاز مقدس سے۔ وہ ہرقل بادشاہ کے ساتھ ہے اور شام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کر رہا ہے شیطان جو ہے۔ تو یہ 2 نمبر نقطہ ہو گیا، 2 نمبر تباہی شیطان کی جو ہے۔ میں ملتان جا رہا تھا بھورے والا سے فلائنگ کوچ میں، تو ملتان میں FM 93 بھی ہے، اور ہاتھ تان لے ملتان مل جا اور ہاتھ تان لے، تو یہ ہمارے 93,000 فوجیوں کو قتل کا بھی ہے، اس کے لیے اس ملتان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پنڈی نہ کگان نہ سوات ملسوں اسن ڈھولا ملتان ملسوں۔ یہ ٹک ٹاک پہ گانے بھی بنائے گئے ہیں نیازی بنانے کے لیے پوری قوم کو جو ہے۔ تو مجھے ایک داڑھی والے جماعت کے داڑھی والے لڑکے نے دکھایا، وہ انڈیا کا ایک انڈین فوجی جو ہے کشمیر کی مسلمان لڑکی سے ریپ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ میرے کو ویڈیو فون پر دکھائی گئی اور وہ لڑکا مجھے بتایا کہ شیطان ڈائیولٹ خفیہ طور پر مجھے کہہ رہا ہے، وسپرنگ ان مائی ایئرز، میرے کان میں کانا پھوسی کر رہا ہے کہ یہ فضل الرحمان گروپ کا بندہ ہے، کارکن ہے اس پارٹی کا، JUI کا جو ہے، اور شیطان مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی تم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائد اعظم کی بیٹی سے جو تباہی ہوئی وہ اسی انویزیبل ڈائیول نیٹ نے، خفیہ شیطانی نیٹ ورک نے اور انڈیا نے مل کر کی، رام اللفظ ہے اس میں۔ اور پاکستان کے اندر بھی اب لوگ اسی شیطانی جال میں گرفتار ہو کر جو کام انڈیا کر رہا ہے وہ شیطانی جال کر رہے وہی پاکستان کے اندر بھی کر رہے ہیں۔
تو میرے کو اس ڈائیول نیٹ نے انڈیا میں غرق کرنے کے لیے راہ سے مل کر اور بعض خود پاکستانی ایجنسیوں کا لباس ہی پہن کر میری زندگی سعودی عرب میں حلال کر دی، ذبح کر دی، پاکستان میں ذبح کر دی کہ تم بمبئی میں غرق ہو جاؤ۔ تو میں تو مرد تھا، اور 17 سال 20 سال میری پوری جان کو آگ لگ گئی، ظاہر باطن کو۔ میں نے تو بمبئی پر لعنت بھیج دی، انڈیا پر لعنت بھیج دی، ایشوریا رائے پر لعنت بھیج دی۔ لیکن قاضیوں کی بیٹی تو شیطان کی آگ میں نگلی گئی، نگل لیا شیطان نے اس کو، وہ تو اس کے جال میں پھنس گئی۔ اور صنم بلوچ اور ریما کو بھی یہ ہندو میجر کے ساتھ دکھاتی ہیں، یہ شیطانی طاقتیں جو ہیں، یہ ڈائیول نیٹ جو ہے۔ تو فضل الرحمان گروپ بھی اور انڈیا بھی ایک ہی خط پر جو ہے، ہمارا وزیر اعظم اس کو بھارتی شہری بولتا ہے، تو پاکستان کے مسلمان عوام کہاں پر ہیں؟ جیو نیوز نے، ہمارا ٹی وی جیو نیوز نے بھی ایک دن فضل الرحمان کا کارٹون دکھایا، لڑکیاں میراتھن ریس کر رہی ہیں۔ میراتھن ریس کون سی ہوتی ہے جو اسلام آباد میں عورتیں کرتی ہیں؟ جوناتھن ریس ہوتی ہے کہ میراتھن ریس ہوتی ہے۔ وہ لڑکیوں کو روکتا ہے، فضل الرحمان کہتا ہے کہ وہ دیکھو عمران خان لڑکیوں کو پھنسا رہا ہے، ادھر جاؤ آپ جو ہے۔ اس کے بعد اس کی میرے خیال شادی ہوئی تھی اس سے، وہ جو اخباری رپورٹر تھی، کیا تھا اس کا نام، حرام خان تھا، کیا تھا وہ، احرام خان تھا کہ حرام خان تھا، مہام خان تھا، مجھے تو نہیں پتہ۔ میں نے کسی پوسٹوں میں پہلے بھی یہ منشن کیا تھا کہ یہ FM 93 کے نام پہ بھی ظلم ہوتا ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ریپ اور کلنگ ہو رہی ہے۔ تو شیطان نے فوراً مجھے خوشاب FM 94 دکھا دیا۔ یہ مہوش گلاب خان، گلاب کوئی سنگر ہے، کوئی مہوش کوئی ہے اداکارہ، اور یہی پھر عورت مارچ ہوتا ہے اسلام آباد میں۔ یہ 93 FM 93 ملتان بھی یہی ہے، FM 93 کے بھی دشمن ہیں، اور عورت مارچ بھی یہی کرتے ہیں۔ FM 94 کے نام پر 1971 میں 93,000 فوجیوں کو ذبح بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈائیول نیٹ جو نا کمپیوٹر پہ مجھے FBI کی کوئی فلم دکھاتا تھا، اور پھر یہ خود FBI کا لباس پہن کر میرے ظاہر باطن کو کاٹ کے کھا جاتا تھا کہ دیکھو FBI آپ کی دشمن ہے، امریکہ آپ کا دشمن ہے، امریکہ آپ کو کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ شیطان ڈائیول نیٹ ہے، انڈیا کا لباس پہنتا ہے، پاکستان کا لباس پہنتا ہے، امریکہ کا لباس پہنتا ہے۔ تو یہ بہت لاہ والا مردود قاتل ڈائیول نیٹ ہے۔ اچھا، جس طرح پاکستان میں جو ہے نا سندھیوں سے نفرت کی جاتی ہے، ابھی یہ سندھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ پھڑشے قسم کے لوگ ہیں، یہ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے، یہ لڑاکے ہی نہیں ہوتے، یہ اور فوج میں نہیں بھرتی ہوتے۔ جس طرح سندھیوں سے نفرت ہے کہ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے، اسی طرح پورے مسلمان عرب ملکوں کے ساتھ یہی ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بحیرہ عرب ہے۔ سندھی زبان جو ہے نا، یہ سندھ سے عربی رسم الخط سے لی گئی ہے، عربی زبان سے ماخوذ ہے۔ تو سارے مسلمان عرب ملک جو ہیں وہ سارے اس طرح تباہ شدہ ہیں، اور ان کی فوجیں بھی ساری ختم کی گئی ہیں۔ عرب باہر سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرو، تو عرب سے اتنی دشمنی ہے، مسلمانوں سے اتنی دشمنی ہے۔ اور 1971 میں پاکستان کی فوج جو 93,000 ذبح ہوئی ہے، وہ بھی اسی فارمولے شیطانی کنسپریسی تھیوری پر ذبح ہوئی ہے کہ مسلمان فوج میں نہیں بھرتی ہو سکتے۔ اور ابھی پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کو قتل کرنے کے لیے جو نیازی تھیوری پر جو ہے نا فوج باقی ہے، اور اس کے ساتھ وہی اشر ہے جو سندھیوں کے ساتھ مسلمان عرب ملک بھائیوں کے ساتھ جو ہے جو صورتحال ہے، وہی صورتحال ہے پاکستانی فوج کی۔ شیطان کے جال میں جکڑی پڑی ہے پاکستانی فوج جو ہے۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ تھا نواب اکبر بگٹی جو ہے، یہ ان کے نواب بڑے اچھے لوگ تھے، یہ پاکستان کی حمایت کی تھی مسلم لیگ کی ان لوگوں نے جو ہے، ان کے باپ دادا نے جو ہے۔ اور اس کو ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو جو ہے نا شہید کیا گیا، اور مجھے ایک دوست محسن نے کہا کہ اس کو امریکی میزائل سے بحری بیڑے سے مارا گیا اس کو جو ہے۔ اب ڈائیول نیٹ کا جو انویزیبل ڈائیول نیٹ ہے وہ بحری بیڑوں میں بھی جو ہے نا کنٹرول رکھتا ہے، اور یہ بحری بیڑے اس نے پاکستان کے بچانے کے لیے 1971 میں بنگلہ دیش میں تو نہ نہیں دیے، لیکن اکبر بگٹی کو ضرور مار دیا۔ بنگلہ دیش بھی بے سے بنتا ہے اور بلوچستان بھی بے سے بنتا ہے۔ شیطان کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام اس دنیا میں آیا، جو انبیاء علیہ السلام آیا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، ان سب کو دنیا سے اس نے مٹا دیا ہے، وہ شیطان یہ کہتا ہے۔ اور نہ اللہ کو مانو، نہ انبیاء علیہ السلام کو مانو۔ امریکہ میں کوئی شیطان ہو اس کو اللہ مانو،
اور یہ جو اکبر بگٹی ہے اس کے نام میں اکبر آتا ہے، اور یہ بلوچستان سے انبیاء علیہ السلام سے نسبت ملتی ہے۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام تعارف کرواتے رہے اپنے اللہ کا جو ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، اس اللہ کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھول جاؤ۔ اور امریکہ والے جو ہے شیطان کو، جو وہاں کوئی نامعلوم جگہ پہ کوئی شیطان اللہ بنا ہوا ہے، پہلے وہ یورپ میں تھا، ابھی وہ امریکہ چلا گیا امریکہ دریافت ہونے کے بعد، تو وہ جناب والا اس کو اللہ مانو، اور اس نے اکبر بگٹی کو مار دیا اور لڑوا دیا آپس میں مشرف کو، فوج کو، اکبر بگٹی کو، بینظیر بھٹو کو اور قدیر خان کو۔ یہ قدیر خان سے قدیر خان تو امتی آدمی ہے، مطلب مسلمان ہے، اللہ کے نام پہ اس کا نام عبد القدیر ماں باپ نے رکھ دیا۔ شیطان نے جو اس کو، امریکہ نے اس کو نہیں گھیرا۔ مجھے ایک اخبار میں پڑھا کہ جی بش کہتا ہے جی قدیر خان سیاسی ذہن کا آدمی ہے اور امریکہ پیچھے پڑا قدیر خان کے۔ امریکہ نہیں پیچھے پڑا ہوا، یہ ڈاول نیٹ جو ہے امریکہ میں شیطان جو اللہ بنا ہوا ہے، وہ ڈاول نیٹ پیچھے پڑا ہوا ہے، اسی نے ٹوئن ٹاور پر حملہ کیا اور پینٹاگون پر حملہ کیا، اور وہ قدیر خان کو جو تباہ کر کے وہ توبہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں کے اللہ کو جو ہے نا سائڈ پہ کر دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا، تباہ کر دیے، اور ابھی شیطان والے توبہ شیطان کا قبضہ ہو گیا پاکستان پر، جو ہے شیطانی ایٹمی پروگرام کا قبضہ ہو گیا۔ شیطانی ایٹمی میں اپنے آپ کو بولتے ہیں۔ کل میں نے ذکر کر دیا تھا، حسینہ واجد کا باپ کا نام مجیب الرحمان تھا، اور خالدہ ضیاء کا نام جو ہے وہ باپ کا نام ضیاء الرحمان تھا۔ سقوط ڈھاکہ جو میں ہوا ہمارا، یہ سقوط بغداد سے لے کر سقوط ڈھاکہ تک آج تک شیطان کی تلوار جاری ہے، اور سقوط بغداد تو 2 دفعہ ہو گیا، ابھی پچھلے 1992 میں بھی ہوا، 2003 میں بھی ہوا، اور یہ جو ہے نا، اور تلوار ابھی بھی ہر مسلمان مرد عورت پر مسلسل جاری ہے۔ کون شیطانی تلوار کو اکھاڑ پھینکے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک لمحے سے پہلے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ تو مجھے ایک دوست رحیمیہ خان سے ماسٹر نوشہ ملا کہ ایسی کوئی مجیب الرحمن پیدا ہی نہیں ہونے دینا۔ اچھا، امریکہ میں تو کوئی نامعلوم جگہ پہ شیطان پیدا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے شیطان کو اللہ بولو، اور ہمارا اللہ تو کبھی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ ہے، اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور پوری کائنات کو خلق کیا۔ آدم علیہ السلام ہمارا باپ ہے، اس کے ذریعے تمام مسلمان مطلب تمام انسان خلق ہوئے، لیکن جو ایمان پر ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو مجیب الرحمان کو جو بدنام کیا، بے دردی سے قتل کیا، اور ضیاء الرحمان کو قتل کیا، اس لیے قتل کیا، شیطان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، شیطان کہتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اللہ کو قتل کر دیا ہے، اور یہ اشر قدیر خان کا ہو رہے ہیں۔ اگلا نقطہ یہ کہ مجھے شیطانی جال بولتے ہیں کہ یہ سعید صاحب جو عراق کا جنرل تھا، وہ سعید صاحب کوئی تھوڑا ہے، یہ ہندوستان کا جو ہے یہ ہندوستان کا جو سعید سیال جو ہے یہ سعید ہے، یہ انڈیا کا سعید ہے، یہ سعید ہے۔ وہ کیا سعید ہے؟ وہ عربی ہے۔ عربی کیا ہے؟ اتنی دشمنی ہے سعید نام سے، وہ سعید نہیں، یہ سعید انڈیا کا، عربی سعید نہیں۔ تو اسی طرح شیطان جو نامعلوم جگہ پہ امریکہ میں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ نہیں، جس نے اس کو کائنات کو بنایا، جس نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، جس نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ جو شیطان نامعلوم جگہ پہ امریکہ میں ہے یا یورپ میں ہے، اس کو اللہ بولو۔ نہ وہ اللہ، نہ وہ انبیاء علیہ السلام، نہ وہ عام مسلمان وہ ہیں، یہ سارے ہندوستان کے اور یورپ، امریکہ اور چین، روس کے لوگ ہیں۔ ڈاول نیٹ ہے، لوگ تو نہیں ہے، ڈاول نیٹ ہے۔ اور انہوں نے ایک ستارہ نام کی عورت جو ہے نا، یہاں کی جو ہے نا، نور سر کی دفن کر دی وہاں پہ، کربلا میں زیارتوں پہ گئی تھی بیچاری، وہ تو فوت ہوگی، طبعی موت مری ہے۔ لیکن ڈاول نیٹ کیا بولتے ہیں کہ ہم عربوں کی جو قبریں بنتی ہیں عرب کے اندر، وہ نہیں، جو ہندوستان کی عورت دفن ہو گئی کربلا کی زمین پر، اس کے شیطانی جال میں سارے عراق کو جکڑ لیں گے۔ ڈاول نیٹ کی مردود آگ کی سرکشیاں دیکھو آپ۔ اچھا، کل میں چشتیاں گیا تھا تو رکشے میں واپس آ رہا تھا میں، تو ایک پیلے سوٹ میں لباس میں عورت بیٹھی تھی، ساتھ سفید لباس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور شیطان نے میرے کو کہا کہ یہ دیکھو، یہ سفید لباس میں ہم ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ عورت پیلے لباس میں ہمارے قبضے میں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ پھر شیطان نے مجھے یہ بولا کہ مسجد اقصیٰ ہے یہ عورت جو ہے پیلے لباس والی، کیونکہ مسجد اقصیٰ کا رنگ پیلا ہے، گنبد جو ہے، اور یہ بندہ سفید لباس والے، اس پر قبضہ ہے مسجد اقصیٰ، اس عورت پر قبضہ کر لیا، مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، میرے کو یہ گم کر رہے تھے، غرق کر رہے تھے بمبئی کے اندر، اور میں تو بندہ تھا، لڑکا تھا۔ اچھا، میرے کو کیا تھا ان کی بیٹی بنا کر کیوں غرق کر رہی تھی؟
یہ میرے کو مجھے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو اس لیے تم عورت ہو. تمام مسلمان عورتیں ہوتی ہیں. یعنی نماز پڑھنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے شیطان یہ بولتا ہے کہ مسلمان عورت بن جاتا ہے. تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیلے سوٹ والی عورت کو کہتے ہیں کہ توبہ نصب، یہ تو مسجد اقصیٰ ہے اور ہم نے سفید سوٹ پہن کے اس پر قبضہ کر لیا، تو ہم نے توبہ نصب مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا. پھر یہ نماز پر قبضہ کرتے ہیں تو نامراد دور سے مردود ہیں، کر نہیں سکتے. ان کا شیطانی جال کی سرکشی دیکھو، جگڑ بندیاں دیکھو ان کی. کل ایک پوسٹ دی نا کہ ایک آئل ٹینکر نے دمبوں کو لتاڑ دیا، مار دیا، اور پوسٹ میں نیچے لکھا کہ ہم منزل پر پہنچتے ہیں بہتوں کی زندگیاں لے کر. تو میرے کو سلیم سینٹر کراچی میں جو ہے نا دکھایا گیا 2 عورتوں کو، ان کی پچھلی شرمگاہ جو ہے نا جی اتنی انہوں نے ورزش کر کے ایسی وہ ہل رہی تھی جیسے دمبے کھیل رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں یہ دمبیاں ہیں، یہ مسلمان عورتوں کو دمبیاں بول رہے ہیں. وہ عورتیں بہار کی تھیں، بنگلہ دیش کی تھیں. بہار کے مسلمان پنجاب کے مسلمانوں کی طرح بڑے ذبح ہوئے، لاکھوں مسلمان پنجاب میں شہید ہوئے، لاکھوں مسلمان بہار میں شہید ہوئے. تو اسماعیل شاہ تو تاکل ہے دمبیاں نے تے 12 سال 12 مہینے جیسے پاکستان کو ذبح کیتا، بنگلہ دیش بنایا 6 کیتا، 60 نمبر بنایا تو اسی ہیں. تو تسی سارے مسلمانوں سے اس طرح ذبح کران گے. عقل سلیم کے نال اندازہ لاؤ. تسی شیطان کی تعلیم و تربیت دیکھیں آپ جو ہیں. اور یہ عورتوں کو دمبیاں بناتے ہیں. اگلا نقطہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست محسن تھا جس نے بولا کہ میزائل سے، شپ سے جو ہے نا میزائل مار کے اکبر بگٹی کو شہید کر دیا گیا. حالانکہ جس کے اندر جو ڈائیول نیٹ بول رہا ہے اسی نے اس کو مارا ہے. پاکستان میں بڑے میزائل ہیں اس کو مارنے کے لیے، انہوں نے تو مارا ہے اس کو جو ہے، اور باہر والے میزائل بھی استعمال ہو گئے ہوں گے. تو وہ مجھے بولے چوائسز آف ایولز، برائیاں ہیں ہر طرف، چاروں طرف. کسی کا بھی آپ انتخاب کر لو، آپ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے. شیطان نے مسلمان کی زندگی اس زمین پر ایسی بنا دی ہے، مسلمان کو پوری طرح سے ظاہر باطن سے مردود آگ میں جکڑ لیا ہے. تبھی بولتا ہے شیطان کے چوائسز آف ایولز. یہی 5th جنریشن وار ہے شیطان کی. ایولز ABCDE، ای بھی انگلش کا 5واں لفظ ہے. یہ بے قاعدہ نیٹ ورک کا یہ قاعدہ ہے کہ چوائسز آف ایولز، برائیوں میں سے کوئی ایک برائی چن لو. لیکن مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہے. مسلمان سیدھے راستے پہ چلے گا، صراط مستقیم پر انشاءاللہ. جب بینظیر بھٹو جو ہے وزیر اعظم بنی 1988 میں ضیاء الحق کی مارشل لا کے بعد، تو راجیو گاندھی اسلام آباد میں آیا تھا. تو 80 منٹ تک ملاقات ان کی ہوئی تھی اور بند کمرے میں خفیہ ملاقات ہوئی. شیطان نے مجھے یہ پیغام دیا کہ بھائی سونیا گاندھی جو اردو اخبار میں کراچی میں لکھتی ہے 1998 میں کہ ہم نے جو ہے 10 سال میں پاکستان کو تباہ کر دیا فلمیں دکھا کر، اب یہ 8 نمبر بے نظیر تمہاری ہے اور یہ اسلام آباد میں ہے، اور 9 نمبر 10 نمبر بھارت مردود پلیت انڈیا ہے. ایک قیادتوں کی بیٹی والا کام جو ہم نے بمبئی میں کیا تھا اسلام آباد میں کر دیا ہم نے. آپ کی ایجنسیاں کہاں ہیں؟ آپ کا بھاری بجٹ کہاں ہے؟ خود ایجنسیاں بھی اس کام میں شامل ہیں. انہوں نے بینظیر کو قتل بھی پاکستان میں کر دیا. بھٹو کو قتل اس لیے کیا تھا کہ بینظیر عورت کو آگے لائیں گے، مردوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو آگے لے کر آؤ. پھر جو عورتیں وزیر اعظم بن جائیں گی، پھر ہندو وزیر اعظم کو لایا جائے گا اور پھر 80 منٹ کی ملاقات کروائی جائے گی. پھر سونیا گاندھی بیان دے گی اور 9 نمبر انڈیا ہے بمبئی، غفار خان بمبئی میں جاتا ہے، اور 8 نمبر بے نظیر ہے. قتل کر دیا بے نظیر کو جو ہے. اس کو گولی جو پنڈی میں لگی لاگت باغ میں، یہ کم قتل ہے. وہ جو راجیو گاندھی سے ملاقات کی اور شیطان اس پہ شر انگیزیاں کرتا ہے، وہ زیادہ بڑا قتل ہے. انڈیا نامراد در انداز ہے. جو ظلم قائد اعظم کی بیٹی پہ ہوا وہ بھٹو کی بیٹی پر بھی ظلم ہوا. وہی ملک جو کون سا امیر محمد جو نواب آف کالا باغ ہے، ان کی خاندان اس کی بیٹیوں پر بھی وہی ظلم ہوا. پاکستان کے اندر جو ہے، پاکستان کے اندر اور انڈیا ایک ہی ظلم کر رہے ہیں لوگ جو ہیں.
پاکستان زمین پر نہیں ہے. اور یہی شیخ رشید بولتا تھا کہ نواز شریف نے پیلی ٹیکسی جڑی ہے سڑکوں تے چلائی سی, یہ پیلی ٹیکسی پارلیمنٹ کدھروں آ گئی ہے. اور یہ سارے شیطانی قاتل ہیں, شیطانی قاتل ٹول ہیں شیخ رشید وغیرہ جو ہیں. اور کل جو مجھے وہ سفید وہ پیلے لباس میں ایک عورت دکھائی گئی رکشے میں بیٹھی ہوئی اور ساتھ اس کے سفید بندہ دکھا دیا کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے. اچھا یہ ہمارے قبضے میں ہے اور آپ اس سے ذرا دور رہیں. مجھے بڑا جوش آیا. اچھا یہ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں, اچھا بے نظیر کو بھی مسجد اقصیٰ کہتے تھے یہ. اچھا لوگوں میں یہ بے نظیر کو اسرائیل کہتے ہیں. اچھا مسجد اقصیٰ تو مسلمانوں کا قبلہ ہے, اسرائیل تو یہودی لوگ ہیں, یہودیوں کو اسرائیل کہتے ہیں. اب یہ یہودیوں کے اسرائیل کے دشمن نہیں ہے, یہ مسجد اقصیٰ کے دشمن ہیں. اب بے نظیر کو بھی پیلی ٹیکسی کا انہوں نے پارلیمنٹ میں داخل ہوئی, اور یہ اسرائیل ہے جی, اس کو آپ ابیوز کرو. اور راجیو گاندھی تم بھی آ جاؤ, 80 منٹ ملاقات کرو یہاں پر آ کر جو ہے. ایسے غدار لوگ ہیں. تو یہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرتے ہیں اور ڈرامہ کرتے ہیں, اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم تسلیم نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. اور قبضہ انہوں نے مسجد اقصیٰ پہ کیا ہوا. اور کیسے کیا ہوا ہے کہ ایک عورت کو پیلا سوٹ پہنا دیں گے اور بولیں گے ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے, بے نظیر کا پیلا سوٹ ہے, وہ بھی پیلی ٹیکسی ہے. تو رونا تو چل پارلیمنٹ سے کدھروں آ گئی ہیں تو. شیطان کی مردود تباہی دیکھیں آپ, جلوس یہ نکالتے ہیں اسرائیل کے خلاف. یہ قبضہ یہ مسجد اقصیٰ پر کرتے ہیں شیطانی طور پر جو ہے. میرا اور جو ہے نا وہ ایک دوست کا جو کاروبار تھا, انصاری تھا, وہ پولی تھا, یعنی انصاری وہ کہ اصل عرب ہوں میں, انصار ہوں میں, پولی نہیں ہوں میں. وہ جماعت اسلامی کا بھائی تھا, ہمارا اکٹھا کاروبار تھا. تو چوتھے فلور پہ ہمارا دفتر تھا. مجھے محسن دوست بولتے ہیں بھی یہ انصاری صاحب جو ہے نا یہ چوتھے فلور پہ چڑھ نہیں سکتے. تو یہ 1 2 3 سنی پلازا تھا, وہ سنی سنی پلازا, سنی 11 جو خطرناک شیطانی تنظیم کا مہرہ ہے, خطرناک مہرہ ہے. سارے سنیوں کے قاتل ہیں سنی 11 جو انڈین ایکٹریس کی شکل میں یہ لوگ جو ہیں. تو جماعت اسلامی جب بیچاری شامل ہوئی تھی نا اس میں, جو مسلمان اس کے وہ شامل ہوئے تھے کانگریس میں پاکستان بننے کے وقت, وہ بھی جو ہے نا 3 نمبر تک تھے, 1 2 3, اور 4 نمبر پہ کانگریس نامراد تھی. اور آج یہی ڈومیسائل کا مسئلہ پورے ہندوستان مسلمانوں کا جو ہے. اور اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد کہتے تھے کہ پاکستان 30 سال بھی نہیں چل سکے گا. اور اسی 4 نمبر فلور اور 4 نمبر تھیوری کے تحت جو ہے ڈومیسائل کے تحت انہوں نے 1971 میں ہمارے 93,000 فوجی زندہ قتل کیے. جماعت اسلامی خود جکڑی پڑی تھی وہاں پہ کانگریس میں, ایسے نہیں وزیر تعلیم بنا دیا پہلا جو انڈیا کا جماعت اسلامی کا بندہ جو ہے. مجھے خالد دوست بولتا ہے سعودی عرب میں کہ انڈیا کے بندے نے ایٹم بم بنایا تو انہوں نے انہوں صدر بنا دیتا. تو سارے بندے قدیر خان نے بنایا تھے, انہوں نے پکڑ کے گرفتار کر لیا, ہاؤس اریسٹ کر دیتا. ہمارا قدیر خان مکمل ایک مسلمان شخص تھا, اور وہ بیچارہ عبدالکلام جو صدر بنا انڈیا کا, وہ جماعت اسلامی کی طرح ڈومیسائل کا مسئلہ وہاں پہ انڈیا میں ڈی کا جو ہے وہ 1 2 3 تک مسلمان ہے, چوتھے نمبر ڈاک کے قبضے میں, کانگریس ڈاک کے قبضے, جواہر لال نہرو ڈاک کے قبضے میں ہے, تبھی وہ صدر بنا ہے. وہ اگر وہ شیطانی جال میں جھگڑا ہوا نہ ہوتا تو انڈیا کا صدر نہیں بن سکتا تھا. وہ خالد کو بھی اس بات کا پتہ تھا, لیکن وہ باتیں کیسے کرتا ہے. وہ یہ انڈیا میں خبریں پیش کرتا ہے خالد حمید, یعنی کہ 10 نمبر پہ کافر لال اور 9 نمبر پہ حمید جو مسلمان ہے. اب حمید جھگڑا ہوا لال رنگ میں, جو 10 نمبر پہ نام ہے خالد حمید. اسی تھیوری پہ کانگریس جو ہے نا وہ کے ساتھ ہی جماعت اسلامی جو ہے 1947 میں جو ہے, اور اسی تھیوری پہ جماعت اسلامی قائد محمد علی جو ہے وہ کافر اعظم کہتی ہے کہ جب ہم اس کافر کے ساتھ جھگڑے پڑے ہیں جواہر لال نہرو کے ساتھ, تو اس کافر کے ساتھ بھی جھگڑنے کے لیے اپنے آپ کو جھگڑنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں یہ لوگ جو ہے. اور اسی تھیوری کے تحت جو ہے یہ جو خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد جو ہے, یہ پارٹیاں جماعت اسلامی کے لوگوں کو بنگلہ دیش میں پھانسیاں دیتی ہیں.
اور یہ جو مجیب الرحمان نام ہے اور یہ جو ضیاء الرحمان نام ہے یہ بھی اسلامی نام ہے. اور یہ جو نام ہے یہی بھئی یہ باپ ہیں دونوں بیٹیاں جو ہیں حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء جو ہے, خالد حمید جو امریکہ میں اسی تھیوری پہ یہ کام چل رہا ہے نا. اور یہ جو ہے نا یہ بیٹیاں ہیں, یہ مجیب الرحمان جو ہے, یہ ضیاء الرحمان جو ہے, اور اسی کے تحت ان کو پھانسیاں دی جاتی ہیں. اور بڑا فاسٹ ظلم بھی اس کے آگے ہے باپ بیٹی کا جو ہے. تو مسلمانوں کو تو ایسے برباد کر دیا گیا. اور ہمارے ادارے بولتے ہیں کہ جی ہم نے نظریاتی طور پر بھی حفاظت کی ہوئی ہے اور جغرافیائی طور پر بھی حفاظت کی ہوئی ہے. مجھے شیطان 20 سال سے کھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اکھنڈ بھارت ہے اور میں آپ کو کھا رہا ہوں. اور مجھے ایک سریعام پولیس کا افسر بولتا ہے یہ ساڑھے ملک میں دو ٹوٹے کرنے لگے بھارت نو تو اکھنڈ بھارت نو. یہ سریعام باتیں ہیں. پھر یہ ایک اور نقطہ میں اگلا بیان کرتا ہوں آپ کو کہ میں بھینسوں کاروبار کرتا تھا. تو میں ایک دوسرے کو بولا جی وہی جو گلاب دیوی ہسپتال ہے یہ انڈیا بجٹ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, دوائیاں دیتا ہے, اور کہتے ہیں نام نہیں بدلنا. اب گلاب دیوی ہائے 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 ہائے, انڈیا پیسے دیتا ہے, دوائیاں دیتا ہے, اس کا نام نہیں بدلنا, یہ ہندو نام رکھنا ہے اس کا لاہور میں جو ہے. تو یہی تو وہ تھیوری ہے, کنسپائریسی تھیوری ہے کہ جب میں کہتا ہوں FM93 ملتان یہ ہمارے فوجی ذبح ہوئے بنگلہ دیش میں, ایسٹ بنگال میں, تو شیطان فوراً مجھے FM94 جو ہے گلاب سنگر دکھا دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, یہی تو گلاب دیوی ہے ہسپتال جو ہے بنگلہ انڈیا کا جو ہے, اور وہاں دوائیاں آتی ہیں, پیسے آتے ہیں, نام نہیں بدلنا ہندوؤں کا. تو اسی تھیوری پہ پاکستان کی 93,000 فوج ذبح ہوئی اور آج تک ہو رہی ہے. اور یہی انڈیا میں ڈومیسائل کا مسئلہ ہے. اور اسی ڈومیسائل میں جگڑ کر جماعت اسلامی کو کانگریس باندھا گیا تھا. عالمی شیطانی نظام نے باندھا تھا اس کو, اور اسی شیطان عالمی نظام نے جماعت اسلامی سے جو ہے نا قائد اعظم کو کافر اعظم کہلوایا. بھئی یہ بھی ڈومیسائل جو ہے نا انڈیا کا ہی چلے گا. اس کی بیٹی کو ہم نے جگڑ لیا بمبئی میں جو ہے, اور یہ کافر کے لحاظ سے انڈیا کے لحاظ سے تم ادھر بھی جگڑے جاؤ, تم جو ہے یہاں میں جماعت اسلامی کو بناؤ. تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور گلاب دیوی کے تحت آج بھی پاکستان جھگڑا پڑا ہے, پورے پاکستان میں, بنگلہ دیش بھی اور پاکستان بھی. تو ہمارے اربوں روپے جو خرچ ہوتے ہیں اور خفیہ اداروں پر جو ہیں, اور انڈیا کا کنٹرول ہے, ہمارا ٹی وی کیا کہہ رہا ہے, ہمارا ریڈیو کہہ رہا ہے, ہمارے اخبارات کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا حفاظت ہو رہی ہے عوام کی اور مسلمانوں کی, اسلام کی اور جغرافیہ کی جو ہے. سمجھ سی بات باہر ہے. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. میں نے تو جو شیطان مردود آگ اگلتا ہے اور جو ہمارے اخباروں میں لکھا جاتا ہے, ٹی وی جو کہہ رہا ہے, ریڈیو جو کہہ رہا ہے, میں تو تھوڑی تھوڑی آگ بیان کرتا ہوں, تھوڑی تھوڑی آگ بیان کرتا ہوں. ہر مسلمان کی زندگی تباہ ہے, مرد ہے یا عورت ہے. اور یہی انویزیبل ڈائیول نیٹ جو ہے پورے پاکستان میں ریپ اور کلنگ کر رہا ہے. اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد.